یہ ہے خلیفہ میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ذمہ دار حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں اس کام کے لیے اور اس ذمہ داری کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری. ہم سب نیابتاً اور وراثتاً کام کر رہے ہیں. حقیقی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. آپ تمام حضرات اپنے اپنے مساجد اور اپنے اپنے جہاد کے اعتبار سے ماشاء اللہ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کا انکار نہیں. یہاں آپ حضرات کو جمع کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کچھ کام نہیں کر رہے. کام کر رہے ہیں اور مختلف جہاد سے کام کر رہے ہیں. یہاں وہ حضرات علماء کرام بھی ہے جنہوں نے 40 سال سے مکاتب اسلامیہ اور اپنے جہاد کی خدمتوں کو انجام دیا ہے. زندگی کی اتار چڑھاؤ اور کڑوی تکلیف ایسی بھی انہوں نے برداشت کی، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اس جہاد میں اپنے آپ کو جمایا. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے نئے فارغین کے لیے کہ یہ جو مسئلہ ہمارے یہاں نئے فضلاء جن کو مدارس میں بھی الحمدللہ راحتیں میسر ہے، فارغ ہونے کے بعد بھی وہ راحتوں کی تلاش ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے یہ پرانے حضرات اساتذہ کرام ہیں، ایک ہی بستی میں 40 سال 50 سال انہوں نے گزارے. ابھی حضرت مولانا یوسف صاحب دیولوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. زندگی کے 52 سال، کسی نے 55 سال 60 سال مکاتب میں لگائے، ایک ہی جگہ پر رہے اور جم کر انہوں نے کام کیا. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے مطابق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطابق هذه الامہ، یہ اس امت کی چراغ ہے. چراغ جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے. اس کو سورج سے تشبیہ نہیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ سے تشبیہ. یہ ایک لطیف اشارہ ہے ہم علماء کرام کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں علماً بھی ہے، عملاً بھی ہے، اخلاقاً بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت کے لیے درد تھا لعلک باقع نفسک، یہ درد بھی ہمیں وراثت میں ملا ہے. یہ حضرات آپ سن چکے ہیں قرآن کریم کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایت آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. روایت کے راوی یہ فرماتے ہیں ھذا الذی اقعدنی فی ھذا المجلس، یہی وہ روایت ہے جس نے مجھے یہاں پر دکھایا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر حجاج ابن یوسف کے زمانے تک اتنی لمبی مدت انہوں نے پڑھا ہے. کم سے کم اس کی مدت 40 سال اور زیادہ سے زیادہ 70 سال ہو سکتی. اتنی لمبی مدت یہ تابعی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی بنیاد پر
الرحمن السلمی اپنے آپ کو خدمت قرآن کے لیے وقف کریں، اس کے آپ حضرات ذمہ داری کو ادا کریں۔ یقیناً اللہ پاک کی طرف سے آپ پر یہ احسان ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اللہ پاک نے ہمارا انتخاب کیا، اس انتخاب کی بنیاد پر اللہ پاک نے ہمیں مقاصد اور مساجد کی ذمہ داریوں سے وابستہ ہے، اس میں ہمارے علماء کرام بھی ہے اور وہ ہمارے دوسرے حضرات مقدمیان ذمہ دار ہے، یا جو حضرات علماء کرام سے محبتیں اور تعلق رکھتے ہیں اور اس قسم کی مجلسوں میں شرکت کو اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں، ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، جیسے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ اس وقت دنیا کی کوئی تحریک ایسی نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانیت کی اصلاح اور درستگی کا کارنامہ انجام دے۔ ڈاکٹر مورس بوکائی جنہوں نے کتاب لکھی ہے دا بائبل اینڈ قرآن اینڈ سائنس، اس کے مقدمے میں انہوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ عیسائیت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیا انسانیت کی صحیح رہنمائی کرے، یہودیت بھی سب کچھ کھو چکی ہے، سوائے قرآن کریم کے اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انسانیت کی رہنمائی اور اس کے درد کا درما بنے۔ یہ صاف اعلان اس شخص کی طرف سے ہے جس نے مذہب کا مطالعہ کیا، جو سائنسدان ہے اور جس نے اپنے مذہب کا مکمل مطالعہ کیا، بائبل کو پڑھا، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو پڑھا، اور اس کے بعد وہ اس بات کو قبول کر گئے۔ اس وقت یہ پردے کے سلسلے کا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں یہ کوئی ایک معمولی کا مسئلہ نہیں، یہ کلچر کی لڑائی۔ بہت برسوں پہلے ملٹن نے ایک بک لکھی اور اس نے لکھا پلیس آف سویلائزیشن، کہ دو تہذیب کے درمیان، دو کلچر کے درمیان تصادم کس طرح ہوتا ہے، اور اس نے اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر اور یورپین تہذیب، ان دونوں کا موازنہ کر کے اس نے اسی بات کو ثابت کرنا چاہا۔ تو اس وقت جو چیز اس سے پہلے فرانس میں چلی، ہندوستان میں اس وقت چل رہی ہے، ہم ذرا جائزہ غور و فکر کریں کہ ان مسائل سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے، اس لیے کہ یہ مسائل نہیں ہے، یہ ہم پر اور انسانیت پر تھوپی جانے والی وہ چیز ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو۔ انسانوں کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر حیوانیت کے دائرے میں شامل کر، بابر رائے سوچ کے عالم دوبارہ ہے، یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ تہذیب اور یہ کلچر آج کی دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم حضرات علماء کرام آنے والے حالات میں امت کے سامنے کیا مسائل خارجی آ سکتے ہیں اور کیا مسائل داخلی آ سکتے ہیں، ان مسائل پر ہمیں غور کرنا۔ مکتب میں 3 گھنٹے تعلیم اور امامت کے فرائض کے بعد یقیناً ہماری اپنی بھی کچھ گھریلو ذمہ داریاں ہوتی، اپنے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جب ذہن میں ہم فکر لے لیں گے، سوچ لے لیں گے کہ مجھے اس گاؤں میں کچھ کرنا ہے، مجھے اس علاقے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب میرا استعفیٰ ہوا ہے، میرا انتخاب ہوا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر ایک خصوصی دین ہے، تو مجھے اس کے اوپر کیا کرنا۔ جب یہ فکر اور یہ سوچ دامنگیر ہوگی تو محبت کچھ سکھاتی ہے، آداب محبت، اللہ کے دین کی محبت آپ کو خود اس کے آداب اور اس کے طریقے سکھلائے گی کہ کس طریقے سے اس گاؤں میں کون سی چیزوں میں پریشان۔ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کتاب اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے ایمان لیا، اس لیے ایک عالم کی ذمہ داری ہے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے کے اندر توحید اس طریقے سے جس طریقے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس توحید کو لوگوں کے سامنے خالص طریقے سے حنفاء للہ، اللہ کے لیے خالص کر کے اس توحید کو پہنچائے۔ شرک اور بدعات جن طریقوں سے آ رہی ہے ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، اس میں ادفع باللتی ہی احسن طریقے سے سوچ کر، بزرگوں کے واقعات اور قصے پڑھ کر
کہ انہوں نے کس طریقے سے جہاد میں کام کیا، انہوں نے کس طرح عوام الناس میں کام کیا، مسائل آئے اس کو کس طریقے سے حل کیا۔ اللہ پاک کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ ہمارے پاس اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے ان اکابرین کے واقعات کا ایک تسلسل ہے، اور خصوصی طور پر گزشتہ 100 سال سے علماء دیوبند کے جو احوال ہمارے سامنے، ان کی قوانین اور ان کی زندگی کے معاملات، اسلام کے سلسلے میں ان کی کوششیں، ان کا عمل اور لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کس طرح رہا، یہ کثرت سے یہ اکابرین کے سلسلے کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو ان حالات کے اندر عوام الناس کی رہنمائی کے لیے تیار کر سکتے۔ جو فتنے مختلف طریقوں سے آ رہے ہیں، شرک، چاہے وہ شرک جلی ہو چاہے وہ شرک خفی ہو، اس کو سب سے پہلے محسوس کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو عالم دین ہوگا، چاہے وہ سورت اور احمد آباد کا شکیلیت کا فتنہ ہو، یا چاہے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے تہذیب جدید کے نام سے اور اچھے انداز میں سماج اور سوسائٹی اور دنیا کے راہ کے اوپر دنیا کے لوگ جس طریقے سے چل رہے ہیں، علماء کرام کو بھی اس چیز کو سمجھنا ہے۔ شدت پسندی یہ جو لفظ آ رہا ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھ کر لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ کون سی چیز، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به الاول۔ اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی میں رکھی ہے جو اصلاح کا طریقہ اللہ پاک نے اس امت کے پہلے طبقے کے لیے رکھا۔ اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں ساری جدت آئی، ایران اور روم فتح ہو رہا، مصر کی تہذیب اور کلچر جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، صحابہ کرام کو ان تینوں تہذیبوں سے پالا تھا، لیکن ان حضرات نے مسائل کو کس طریقے سے حل کیا، یہ اللہ پاک نے امت کو بتلا دیا، اور خاص کر کے اپنے حاضر کے علماء کرام کو کہ جس وقت اسلام دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، صحابہ کرام تو محمود امیون تھے، لیکن رہنمائی فرمائی دنیا کی سپر پاور طاقتیں ایران، روم اور مصر۔ اس طریقے سے ان حضرات نے ان کے اعتراضات کے جواب دیے، ان کے دلوں میں آنے والے وسوسوں کا کس طریقے سے حل فرمایا۔ یہ پہلے ہی طبقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی، اور دنیا کی ان تین طاقتوں کے مقابلے کے لیے اللہ پاک نے صحابہ کرام کو تیار کیا۔ ائمہ مجتہدین تشریف لائے، ہر کسی نے کرام تشریف لائے، صوفیاء کرام اور متکلمین کی جماعتیں جو اس دور تابعیت کے اندر اور طب تابعیت کے اندر پروان چڑھی، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اسوا اور نمونہ ہے۔ اور اخیر میں ہندوستان میں اللہ پاک نے اکابرین دیوبند کے ذریعے جو ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنا ہے، آج ہمارے لیے یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے میں یاد کروں گا اکابرین کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ان کی عبادتوں کو بھی دیکھا جائے، ان کی معیشت اور معاشرت اور عوام الناس کے ساتھ ان کے روابط کس قسم کے تھے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آج کوئی کمی ہم میں یہ آ گئی ہے، اکابرین کے احوال کو ہم پڑھتے ہیں، ان کے واقعات میں کس طریقے سے ہمارے لیے سبق ملتا ہے، انہوں نے ایک عامی آدمی سے کس طریقے سے معاملہ ہے، سماجی زندگی میں مسائل آئے کس طریقے سے حل کیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک عورت آ رہی ہے، کچھ لوگوں نے چہرہ ادھر ادھر کر لیا، حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ بہت عالمانہ اور ایک امت کے مفتی ہونے کے اعتبار سے سلوک، بعد میں پھر اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا، وہ انگلینڈ کے شاہی گھرانے کی، اور حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نکاح بھی کروایا ایک عالم کے ساتھ۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے اسلام لانے کے ذریعے میں حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پہلی جو توجہ تھی اور پہلا جو میرے ساتھ سلوک تھا، اسی نے مجھے اسلام کی طرف متوجہ کیا۔ تو ہم اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال کے ذریعے اور اپنی تربیت کے ذریعے
ہم ان اکابرین کے واقعات پڑھ کر امت کے ساتھ ہم کس طرح پیش آ سکتے ہیں، لوگ کس طریقے سے سوال کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سوال آ رہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جوابات کی سکون اور طمانینت سے دیکھتے ہیں۔ عین مجلس میں آپ سے کوئی اشارات کیے جا رہے ہیں اور لاٹھیات اور حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی طمانینت اور سکون سے اس کے جواب دیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہی 24 گھنٹوں میں سے اپنے تعلیم کے اوقات کے علاوہ جو اوقات ہمیں ملتے ہیں ان اوقات میں اپنی خاصی ضرورتیں بھی پوری کریں، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ اکابر کی کتابوں کا رکھتے رہیں۔ یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے کتاب اللہ کی تفسیر اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ تو ہے ہی، ہماری رہنمائی کرنے ہی کے لیے نازل ہوئی۔ اس کے ساتھ معاشرت اور معیشت، اس وقت امت کے اندر یہ دو جو بنیادیں ہیں، معیشت کی بنیاد پر پیدا ہونے والے مسائل اور معاشرت کی بنیاد پر پیدا ہونے والے مسائل، اس میں معاشرت کی بنیاد پر جیسے مولانا نے ابھی اشارہ کیا، سماجی زندگی کے مسائل کے اندر داخلی جو پریشانیاں آ رہی، ہمارے آپس کے تعلقات رشتے داروں میں جو ٹوٹ رہے اور ان تعلقات کے اندر جو رابطہ اور ضابطہ ہوتا ہے، رابطے کے جو تعلق ہونے چاہیے اس کے بجائے رابطے کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک ملازم اور ایک اس کا مالک ہوتا ہے، افسر ہوتا ہے، اس میں جو تعلق ہوتے ہیں، آج ہمارے درمیان رشتے داروں میں آپس میں ان تعلقات میں یہ سب چیزیں ختم۔ اسلام میں جتنی زیادہ بھلائی ایک دوسرے کے ساتھ اس میں معاشرت، خاص کر کے صلہ رحمی ہے، ہمارے سب سے بڑے مقصد صلہ رحمی اور قطع رحمی کی بنیاد پر ہمارے یہاں جو آپس میں اختلاف اور انتشار ہوتے ہیں تمام زندگیوں کے اندر، تو ذرا ہم اس کی طرف توجہ اور علماء کرام یہ کوشش کریں کہ آپس میں جو رشتے دار تعلق ان کا منقطع ہو چکا ہے، آپ جس بستی میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ کسی طرح ان دونوں کو جوڑیں۔ ایک تو قطع رحمی یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، قاطع رحم حدیث شریف میں فرمایا گیا، اور صلہ رحمی اور اصلاح اور درستگی کرنے والوں کی فضیلت بتلائی۔ آپ کے سامنے میں نے آئے قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد في الارض الا قلیلا ممن انجینا۔ پچھلے دور کے اندر، پچھلی امتوں کے اندر ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے؟ الا قلیلا، بہت کم رہے۔ حضرت مولانا علی نذیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جگنو جیسے، جو خود تو روشنی اس کے پاس ہے لیکن دوسروں کو روشنی نہیں ہے، جبکہ مصابیح الامہ بننا ہے، چراغ بننا ہے، روشنیاں دے۔ تو کتاب اللہ نے ہمیں اشارہ فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ۔ وہاں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مولانا نے جو فرمایا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اصحاب سبت کنیکر والوں کے واقعے میں کتاب اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مصابیح فرمایا، ہمیں امت کی رہنمائی کرنے والا فرمایا۔ تو معاشرت کی زندگی میں لوگوں کے درمیان آپس میں جو کچھ اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کی عالم کوشش ہے۔ شادی بیاہ کے مسائل کے اندر کبھی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر کسی گاؤں میں کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو جماعتیں یا دو پارٹیاں اپنے اختلاف سے تنگ آ چکی ہے، وہ صلح کرنا چاہتی ہے، لیکن انا کا مسئلہ ہوتا ہے، کون پہل کرے؟ حدیث شریف نے جو فرمایا، باری ابتدائی کلام کرنے والے کی جو فضیلت بتلائی، اس کی علت محدثین نے یہی فرمائی کہ جو تکبر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے۔ جب آپ ابتدائی سلام کرتے ہیں تو وہ آپ سے تکبر نکل رہا ہے۔ تو یہ آپس میں مسائل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی بیچ کا ایسا مرحلہ الوصل وہ چاہتے ہیں کہ بیچ والا آئے اور ان کے درمیان صلح کروائے۔ اب آپ جب جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے درمیان کے ان دونوں کرواہٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ میاں بیوی کا بھی مسئلہ ہے، رشتے داروں کا بھی مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی جو سیاسی جماعت یا جو سماجی تنظیمیں ہیں
ان کے درمیان آپس میں یہ مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اہل علم کو جب ہم اخلاص سے جب دل سے بات نکلتی ہے، سامنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا کی سلسلے کے اندر اپنے ذاتی مفاد کی کوئی بات نہیں ہے، محض ایک مومن دو مومنوں کے درمیان صلح ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ایک دن 2 دن 3 دن خود بخود اس کے بعد وہ رل جائے۔ ہمارا تو معمول ہی ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ 19ویں پارے میں ہر بنی کے حصے کے ساتھ اللہ پاک نے ان آیتوں کو ذکر کر کے ہم علماء کرام کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے کہ بار بار معیشت کے مسئلے آپ کے آئیں گے، لیکن آپ کی توجہ جب نبیوں والی سنت پر ہوگی وما اسألکم علیہ من اجر، تو اللہ پاک کے غیب کی خزانے سے اللہ پاک کی طرف سے آپ کا انتظام، اللہ پاک آپ کو سکون اور طمانینت عطا فرمائے۔ اس لیے اپنے اوقات عزیز میں سے کچھ وقت کو ہم کتاب و سنت کی روشنی کے اندر ہمارے عوام الناس کے لیے فارغ، ہم توجہ جو ہے مکتب میں پڑھا رہے ہیں، مکتب میں آنے والے جو ہمارے بچے ہیں ان سے بھی بہت سی مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ سماج کس طرف جا رہا ہے، اس کی زبان، اس کی بات چیت کا انداز، اس کا عقائد کے سلسلے کے اندر یہ بچے میں اسکول گیا ہے یا گھر کے ماحول میں یا دوسرے ماحول میں اس کو بگاڑا ہے تو کون سی برائیاں اس میں آئی۔ ایک صاحب نے ہمارے بڑی شہری کے ایک مرتبہ سنا ہے کہ ان کا بچہ ان سے بات کر رہا ہے اور اچانک اس نے زمین پر ہاتھ رکھ کر بھومی پوجن جس کو بولتے ہیں اس طرح کا انداز اختیار ہے۔ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اسکول میں ہم کو یہی سکھلایا جائے، کرکٹ کھیل رہے ہیں، کبڈی کھیل رہے ہیں اور بھومی پوجن زمین کے ساتھ ہاتھ لگا کر اس طرح کرنے کی عادتیں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ صاحب چوکنا ہو کیونکہ اپنی اولاد کلکم مسئول ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان مسئولا، یہ تمام اعضاء ہمارے کیا کر رہے ہیں، اللہ پاک کے یہاں سوال ہوگا، تو ہماری اپنی اولاد، کتاب اللہ نے کتنی شاندار مثال دی اور یہ فرمایا کہ تم ان کو آگ میں مت ڈالو، آگ سے بچاؤ اپنی اولاد۔ آیت نازل ہو رہی تھی، کوئی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال رہا، لیکن آخرت کی آگ کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بچے ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کا بھی ہم صحیح وقت کے ساتھ، صحیح سوچ کے ساتھ، اچھے سے اچھا کم وقت کے اندر ان کو ہم فائدہ پہنچا سکے، اس کی بھی ضرورت۔ اسی طرح معاشرے کی زندگی کے اندر آپس میں چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے چاہے وہ میاں بیوی کے مسائل ہو، سماجیات کے مسائل ہو یا چاہے سیاسی مسائل، علماء کرام کو ان چیزوں کی طرف اگر توجہ دیں گے اور ہمارے ذمہ دار حضرات جو مسجد اور مدرسے کے ہیں وہ اگر ان چیزوں کی طرف توجہ دے کر علماء کرام کی معاونت کریں گے۔ مسئلہ آتا ہے ایک عالم کچھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ رکاوٹیں گاؤں کے اعتبار سے ہوتی ہے، مسجد کی ذمہ داروں کی طرف سے ہوتی ہے، تو وہ حضرات جو خود ذمہ دار ہو کر ذمہ داریاں نبھاتے ہیں وہ تو علماء کرام سے خود گفتگو کرتے ہیں کہ مولانا ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا۔ ایسوں کو تو ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں اور بہت خوش، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ متولی صاحب وہ ذمہ داری نہیں نبھاتے یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا توجہ اتنی نہیں ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایک عالم دین اپنی بستی کے اندر کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پا۔ تو آپ حضرات کا تعاون اگر ہوگا، آپ کو جو بلایا گیا ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ آپ کے تعاون سے علماء کرام جو کچھ اس قسم کی برائیاں ہیں معاشرتی اس کو دور کریں۔ معیشت میں حلال اور حرام کا مسئلہ بڑا ہے، روزی روزگار، سود کے مسئلے، امت میں سود اتنا عام ہو چکا ہے اور اتنی طریقوں سے عام ہو چکا ہے کہ بہت سارے سودی مسائل کا تو ہمارے عوام کو پتہ بھی نہیں، وہ بیچارے اس کاروبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر جب کوئی عالم بتاتا ہے یا نہیں پتہ چلتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں مسائل حل۔ تو اس لیے سماج کے سلسلے کے معیشت کی بھی جو مسائل ہیں، جوا، سستا اور آج کل ہماری نوجوان نسل کے اندر شراب کے پینے کی جو عادت مختلف طریقوں سے آ چکی ہے اور خودکشیاں اب جو ہو رہی ہیں، یہ بھی امت مسلمہ میں اب تک نہیں تھا، لیکن اب یہ نئے حالات اور نئے مسائل اور اللہ پاک کی ذات عالی پر سے اعتماد کی کمی، ایمان، آخرت کا مسئلہ،
دنیا میں جو تکلیفیں ہیں اس پر اللہ پاک کی طرف سے کتنا بڑا اجر ملے گا. ان چیزوں سے دوری کی بنیاد پر کچھ خوشیاں بھی ہمارے یہاں ہوتی ہیں. تو بہت سارے مختلف قسم کے مسائل ہیں. ہمارے یہ علماء جناب تشریف فرما ہے، یہ خود اپنے دیہات میں رہتے ہیں، یہ جانتے ہیں کچھ مسائل تو وہ ہے جو سب سے عمومی ہوتے ہیں، اور کچھ مسائل وہ ہے جو کسی بستی کے ساتھ وابستہ، کسی سماج اور سوسائٹی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. تو ان تمام مسائل کے اندر ہم امت کی کیسے رہنمائی کریں، اس کے لیے آپ حضرات کو جمع فرمایا گیا ہے. دنیا کی وہ قومیں جو ترقی چاہتی ہے، دنیا کی وہ قومیں جو اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہے، وہ بار بار اس قسم کے مشورے کرتی ہے. دنیا میں باقی طریقے کی جو محنتیں ہو رہی ان کی مختلف میٹنگیں ہوتی ہے، اور اگلا جو مرحلہ ایک تو پلان ہوتا ہے کہ اتنے سال میں ہمیں یہ کرنا ہے، اور پھر اس کا جائزہ لے اتنے سال ہوئے تو آیا یہ کام ہوا ہے. یہ وہ قومیں جو دنیاوی ترقی میں یہ چاہتی ہے، یہ کرتی ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا، اور آپ نے خود صحابہ کرام سے اس سلسلے میں مشورے فرمائے، بات چیت فرمائی. جب کہ آپ صاحب وحی ہیں تو اس لیے تھوڑے تھوڑے دن کے بعد حضرات علماء کرام کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کریں. ہمارے یہاں جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں، لیکن حل نہیں ہو رہے تو متولی صاحب سے، گاؤں کے بڑے لوگوں سے، یا کسی بڑے علماء کرام کے پاس جا کر ان مسائل کو ہم رکھیں کہ یہ مسئلہ ہم اس طرح حل کرنا چاہتے ہیں لیکن حل نہیں. یہ ساری وہ چیزیں جب ہم محنت کریں گے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً ایمان والوں کو فائدہ پہنچے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کی جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے وقت کی جو قربانی دی اور جو کچھ قربانیاں آپ دے رہے ہیں، عزیز علماء کرام ہمارے نوجوان کو دلالت میں کہوں گا، دنیا کو آپ مت دیکھو، آپ اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے کام کر رہے ہیں. بس رکاوٹیں عارضی داخلی سب آتی رہے گی، لیکن آپ جب ایک دل میں ایک چیز لے کر رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوقات میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کاموں میں بھی برکت ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین وآخر دعوانا. حضرت مولانا محمد کی باتیں بتلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، مثلاً یشکر الناس لن یشکر اللہ کا مصداق نہ بنتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ قیمتی مجلس کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. بعد کو ہم ہمارے مہمان خصوصی دارالشاہی مراد آباد